أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 252۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلے معجزے عطا کیے، اور ہم نے روح القدس سے ان کو قوت دی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان یعنی رسولوں کے بعد والے واضح احکام آنے کے بعد آپس میں قتال نہ کرتے، مگر پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض نے کفر کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ربط آیات۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے طالوت و جالوت اور ان کے باہمی مقابلے اور ایمانداروں کے استقلال و ثابت قدمی کا ذکر کر کے جہاد کا مقصد بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مفسدوں کے شر کو دفع کرتا ہے۔ اگر جہاد نہ ہو تو مفسد لوگ ملک کو تباہ و ویران کر دیں۔ یہ انبیاء کا معمول ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بھیجا ہے کہ نبیوں کا کام لڑائی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی رسولوں میں سے ہیں جو یہ کام کرتے آئے ہیں۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام شر و فساد و دفع کرنے والے ہیں، اور یہ درجات میں مختلف ہیں۔ جیسا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، پھر حضرت شموئیل، حضرت داؤد، حضرت الیاس، حضرت انحمیہ، حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال وغیرہ پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو کھلے معجزات عطا کیے گئے، اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کو مدد دی گئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رسول برحق ہیں، باوجود یہ کہ آپ امی ہیں، نہ آپ نے تورات کو دیکھا اور نہ انجیل کو، پھر بھی آپ کا بنی اسرائیل کے واقعات کی صحیح تفصیلات و جزئیات بیان کرنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں، بلکہ ہم ہی آپ کو یہ باتیں حضرت جبرائیل کے ذریعے بتاتے ہیں۔ گزشتہ زمانوں میں حضرت موسیٰ اور ان کے متبعین کو بھی بنی اسرائیل کے سرکشوں اور گمراہوں نے نہ مانا، پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر انکار کیا۔ اگر یہ لوگ آپ کا انکار اور آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس میں کچھ تعجب کی بات نہیں، اور ان سرکشوں اور مفسدوں میں سے بعض کا حق تو قبول کر کے اس پر ایمان لانا اور بعض کا اپنے کفر پر قائم رہنا سب تقدیر الہی کی وجہ سے، اور ان سرکشوں اور مفسدوں میں سے بعض کا حق کو قبول کر کے اس پر ایمان لانا اور بعض کا اپنے کفر پر قائم رہنا سب تقدیر الہی کی وجہ سے ہے، مگر ہم اتمام حجت کے لیے
ہدایت کے اسباب ضرور مہیا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہم نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ بیع ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس آیت کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال صرف کرنے کی تاکید گزشتہ آیات میں آئی تھی، اسی کی تائید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ تم جو کچھ نیکی کرنا چاہتے ہو وہ اسی دنیاوی زندگی میں کر لو۔ حشر کے روز نہ تو کوئی عمل خرید و فروخت کے ذریعے حاصل ہو سکے گا، اور نہ وہاں کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش۔ وہ دن بہت سخت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس دن ایمان اور اعمال صالحہ ہی کام دیں گے۔ لہذا قیامت کے روز عذاب سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا بھی اعمال صالحہ میں داخل ہے۔ آخرت میں کافروں پر جو عذاب و سختی ہوگی اس کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ وہ خود ہی بے جا حرکتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہ کر کے اپنی جانوں کو عذاب خداوندی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور قیوم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اور اس کی کرسی یعنی اقتدار آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اس پر ذرا دشوار نہیں، اور وہ بلند اور عظیم ہے۔ آیت الکرسی کے فضائل، یہ جو آیت ہم نے پڑھی آیت الکرسی ہے، اور اس کے فضائل کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے افضل فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت حامیم المؤمن الیہ المصیر تک اور آیت الکرسی پڑھی تو ان آیتوں کی برکت سے شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی، اور جو ان کو شام کے وقت پڑھے گا اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔
حضرت ابو ذر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں کون سی آیت عظیم تر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآنی آیات کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آیت الکرسی ثواب کے اعتبار سے چوتھائی قرآن کے برابر۔ اب اس کی تشریح ہے، اس مبارک آیت میں 10 جملے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس میں لفظ اللہ اس میں ذات ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ وہی دانا بینا صاحب قدرت و ارادہ ہے، اس لیے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسری، الحی القیوم، عربی زبان میں حی کے معنی زندہ، یعنی یہاں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے اور موت سے بالا تر ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی و ابدی ہیں جن کو کبھی زوال نہیں۔ القیوم یہ قیام سے نکلا ہے، جس کے معنی کھڑے ہونے کے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھتا اور سنبھالتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اسی نے سب کو وجود دیا اور اسی کے حکم اور مشیت سے سب کا وجود قائم ہے۔ کائنات کے تمام احوال اس کی مشیت اور قدرت سے متغیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قیوم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز اپنی ہستی کے لیے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اسی طرح بقائے ہستی میں بھی اس سے بے نیاز نہیں۔ جس طرح سایہ اصل شے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج۔ اللہ تعالیٰ ہی کی شان اعلیٰ ہے۔ نمبر 3، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سنہ معنی اونگ کو کہتے ہیں، سنہ اونگ کو کہتے ہیں جو دماغی اعصاب کی وہ سستی ہوتی ہے جو نیند کا پیش خیمہ ہوتی۔ نوم مکمل نیند کو کہتے ہیں جس میں ہوش و حواس بالکل قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند دونوں سے برتر اور بالا ہے۔ مخلوق کو تھکن دور کرنے اور آرام کے لیے نیند کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نیند اور تھکن سے بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ دوسرے جملے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو تھامے اور سنبھالے ہوئے، اور ساری کائنات اسی کے سہارے قائم ہے۔ اس لیے انسان اپنی فطرت کے مطابق یہ خیال کر سکتا ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے، اس کو کسی وقت تھکان بھی ہو سکتی ہے اور اس کو کچھ وقت آرام و نیند کے لیے بھی چاہیے۔ اس لیے اس جملے میں محدود علم و بصیرت رکھنے والے انسان کو بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے اور نہ اپنا جیسا سمجھے۔ وہ مثل و مثال، تھکان، اونگ، نیند اور ایسے ہی دوسرے اثرات سے بالا تر ہے۔ چوتھا، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی ملک ہیں، سب کو اسی نے پیدا فرمایا۔ وہ مختار ہے، جس طرح چاہے ان میں تصرف کرے۔ پانچواں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔
اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار اور اس امر کا بیان ہے کہ کوئی اس سے بڑا اور اس کے اوپر حاکم نہیں، کوئی اس سے کسی کام کے بارے میں باز پرس کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ جو حکم جاری کر دے اس میں کسی کو چوں و چرا کی مجال نہیں، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس سے کسی کی سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا کرم اور فضل ہے کہ جس کو چاہے سفارش کی اجازت دے دے، اور جس کے لیے اجازت دے اسی کی سفارش ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے روز سب سے پہلے میں ہی ساری امتوں کی شفاعت کروں گا۔ اسی کا نام مقام محمود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ چھٹی بات، اللہ تعالیٰ انسان کے ظاہری اور باطنی حالات و واقعات سے باخبر ہے۔ آگے پیچھے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو انسان جانتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جن کو انسان نہیں جانتا۔ نمبر 7، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، انسان اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے علم کا جتنا حصہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو اس کو صرف اتنا ہی علم ہو سکتا ہے۔ سو مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، ان میں سے کسی کا علم ذاتی نہیں۔ نمبر 8، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ یہ محض تمثیل ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی تصویر کشی مقصود ہے، ورنہ حقیقت میں نہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اور نہ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ 7 آسمانوں اور زمین کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگوٹھی جیسا حلقہ ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نشست و برخاست اور زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالا تر ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعود عود سے ماخوذ ہے اور عودن کے معنی کجی اور ٹیڑھا پن کے ہیں۔ آسمان و زمین یا کرسی اور کرسی کے اندر سمائی ہوئی چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو کچھ گرا نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے یہ سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ وہ خالق و مالک ہے، اس لیے اس کی مخلوق خواہ آسمان ہو یا زمین اس کے علم اور اس کی حفاظت سے باہر نہیں، وہ اپنی ساری مخلوق کا نگہبان ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، گزشتہ 9 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور کمالات کا بیان تھا۔ ان تمام صفات و کمالات کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد کوئی عقل و شعور رکھنے والا انسان یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا ہر قسم کی عزت و عظمت اور بلندی اور برتری کی مالک کو سزاوار وہی ذات پاک ہے جو مذکورہ بالا ذاتی و صفاتی کمالات کی حامل ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔